صفحہ نمبر 48 سبق نمبر 5 عام الحزن، اور اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ عام الحزن کا معنی مفہوم سمجھ سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے واقف ہو سکیں۔ سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال اور حزن کے معنی غم کے ہیں، یعنی عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ تو نبوت کے 10ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت محبت اور فکر سے پرورش کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو انہوں نے زندگی کے آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب کی حمایت کی وجہ سے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ یہ عزیز ہستی شیب ابو طالب میں محاصرے کے خاتمے کے بعد جو سے رخصت ہو گئی۔ چچا جان کی جدائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غم زدہ کر دیا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ عرصہ بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ غم گسار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دکھ و درد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دکھ درد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر کی شریک تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال و زوال اللہ کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ مسند احمد حدیث نمبر 10560 صفحہ نمبر 49۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے، اور اس عرصے میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی جدائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام پھر بھی جاری رکھا۔ عام الحزن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات خواہ کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، انسان کو ہمت نہیں آنی چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے فرض کو ترک نہیں کیا۔ اگرچہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ادا کر لیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ہمت کی دلیل ہے۔ تو یہ سبق کیا ہو گیا، اس کی ریڈنگ صفحہ نمبر 48 49 عام الحزن، اس کے بعد 50 51 میں اس کی مشق۔